السلام علیکم ناظرین، آج وکلاء کی ہنگامی میٹنگ ہوئی جس میں 26ویں آئینی ترمیم پہ فل کورٹ ہیئرنگ کا مطالبہ کیا گیا اور جوڈیشل کمیشن سے مطالبہ کیا گیا کہ کل یعنی 17 جنوری کے ہونے والے اجلاس کو ملتوی کر دیا جائے اور ہائی کورٹ میں نئے ججز کی تعیناتیوں کے عمل کو فی الفور روک دیا جائے کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم پہ فل کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا۔ اور کیا کیا مطالبات کیے گئے، آئیں ہم آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں۔ ترمیم جو ہے وہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے مطابق ہے کہ نہیں، تب تک یہ جو ججز کی تقرری کے لیے آپ جے سی پی کی میٹنگز کال کرتے ہیں ان کو روک دیا جائے اور کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے کسی جج بھی کسی کورٹ میں تک 26ویں ترمیم کا فیصلہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ نہ کرے۔ اس سے قبل کوئی اپوائنٹمنٹ ہونی نامناسب ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کل کو اگر سپریم کورٹ اس فیصلے پہ پہنچتی ہے کہ 26ویں ترمیم غیر آئینی، آئین کے بنیادی ڈھانچے اور بنیادی فیچرز کے خلاف ہے، تو اس صورت میں جن کی اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ خود بخود جو ہے منسوخ ہو جائے گی، اس سے بہت سارے معاملات الجھ جائیں گے۔ اس لیے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ کسی ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں ابھی فی الحال ججز کی تقرری نہ کی جائے۔ یہ حالات نامناسب ہے اور نہ ہی ہم آرٹیکل جو مناسب آرٹیکلز میں جو 26ویں ترمیم میں جو بھی امینڈمنٹ آئی ہے اس کو ہم قبول کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ درم بھرم ہو گیا ہے۔ دوسرا ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم ہر جگہ ہر کیپٹل میں اور مین سٹیز میں کنونشنز کریں گے۔ پہلی کنونشن لاہور میں ہوگی، آل پاکستان نیشنل کنونشن جو ہوں گی، پہلی کنونشن جو ہے وہ لاہور میں ہوگی، اس کے بعد پھر اسلام آباد میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں اور بڑے شہروں میں جیسے کہ فیصل آباد یا ملتان یا اور جو بڑے شہر ہیں ان میں کنونشنز ہوں گی، ایبٹ آباد وغیرہ میں ہوگی، کیونکہ ہم اس موومنٹ کو اب تیزی سے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی آئینی نظام اس وقت نہیں ہے۔ 26ویں ترمیم جو تھی اس نے آئین کی نفی کر دی ہے، اس نے آئین کو برباد کر دیا ہے، عدالتی نظام جو ہے بالکل درم بھرم کر دیا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ بھی اپیل کی ہے، بلکہ مطالبہ کیا ہے ججز سے جو اس وقت موجودہ ججز ہیں سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے، کہ آپ کا سب سے پہلا اور اہم فرض یہ ہے کہ آپ آئین کا تحفظ کریں جس کی آپ نے قسم اٹھائی ہے، اور جو اس وقت معاملات میں جس طرح کے ایک فارم 47 کی ایک پارلیمنٹ نے آئین پر جو حملہ کیا ہے، جس کو حملہ کرایا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر، اس کی وجہ سے آئین کا اس وقت حلیہ بگڑ چکا ہے اور عدالتی نظام پر لوگوں کا کوئی کسی قسم کا کوئی اعتماد نہیں رہا۔ لہذا ہم یہ بات کی توقع کرتے ہیں کہ ہمارے ججز جو ہیں وہ آئین کے ساتھ، آئین کی سربلندی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آئین کے مطابق جو آئینی نظام اور عدالتی نظام ہے اس کو ریسٹور کیا جائے گا۔ پھر ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ 26ویں ترمیم کے خلاف جو پٹیشنز ہماری بہت ساری بار ایسوسیشنز نے کی ہیں اور مسلسل اور بھی بار ایسوسیشنز کر رہی ہیں، ان کی جلد سے جلد جو ہے ان کو فکس کیا جائے اور ان پر ہیئرنگ ہو اور فیصلہ ہو۔ اور اسی حوالے سے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم فل کورٹ کے سامنے یہ سنوائیں گے، فل کورٹ کے سامنے سنوائیں گے، اور کیونکہ یہ جو کانسٹیٹیوشن بینچ جس کو یہ کہتے ہیں 7 رکنی یہاں پر جو ہے، در حقیقت یہ 26ویں ترمیم کی ہی پیداوار ہے، 26ویں ترمیم کی وجہ سے ہے۔ لہذا جب 26ویں ترمیم ہی انڈر چیلنج ہے تو اس کے تحت بنا ہوا کوئی بھی بینچ جو ہوگا وہ 26ویں ترمیم کا ہی سمجھا جائے گا۔ لہذا یہ پوری عدالت، 16 ججز پر مشتمل عدالت
وہ ججز جو کہ 26ویں ترمیم کے وقت سپریم کورٹ کے ججز تھے، ان سب پر مشتمل فل کورٹ اس کیس کا فیصلہ کرے، اور یہ ہماری ڈیمانڈ ہے۔ اگلی ڈیمانڈ ہماری یہ ہے کہ جب یہ کیس فکس ہو، اس وقت یہ کیس جو ہے فل کورٹ کے سامنے لائیو اسٹریمنگ ہونی چاہیے، سارے پاکستان میں لوگوں کو ایکسیس ہو اس کیس کی ہیئرنگ کے لیے، تاکہ یہ کیس لوگ سارے پاکستان میں سن سکے۔ یہ قومی امپورٹنس کا ایک بہت اہم کیس ہے، اس لیے لائیو ٹیلی کاسٹ بہت ہونی چاہیے، اور تاکہ لوگ اس میں پوری طرح انوالو ہوں۔ اور اس کے علاوہ ہم یہاں پر جو لاہور جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کا جو کانڈکٹ ہے، اس نے یہ کہا ہے، کیونکہ سیکرٹری ہمارے بہت بہادر اور پوری طرح سے وکلا کی سوچ اور وکلا کے اس تحریک کے ساتھ ہے، یہ حکومتی نمائندے بنے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ وکیلوں کی سوچ، وکیلوں کے مقاصد کو آگے لے کے جائے، بلکہ یہ اس حکومت سے اپنے مفادات کی خاطر غلط قسم کے ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں۔ اور اس میں یہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ ہم آئندہ سے پاکستان بار کونسل کے ساتھ مل کر اپنی کریں گے۔ ایسا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اپنی انڈیپینڈنس اور اپنا کردار جو ہے وہ پاکستان بار کونسل کے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ 5 سال سے اس حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے تابع کر دیا ہے، جس کو ہم بہت اسٹرانگ الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں۔ آج تک کبھی وکیلوں نے، خاص طور پہ منتخب وکیلوں نے، کبھی حکومتوں کا یا مارشل لاؤ کا یا ڈکٹیٹروں کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ پہلی دفعہ اس قسم کا کانڈکٹ چند لوگوں کا ہم دیکھ رہے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں انتہائی قابل مذمت ہے، اور ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں بشمول سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کہ وہ اس وقت وکیلوں کی صحیح معنی میں نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور ان بات سے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، باقی ہمارے ساتھی موجود ہیں، وہ اس میں جو ہے۔ ہاں، ایک بات اور آخر میں کہ یہ جو ہم نے کہا ریزالو کیا ہے کہ جب تک کہ 26ویں ترمیم کا فیصلہ فل کورٹ نہیں کر لیتی، تب تک آپ ججز کی تقرری نہ کریں۔ اس والے سے ہم اپنی طرف سے ساری ایکشن کمیٹی کے ممبران، منتخب ممبران، وہ ایک خط لکھیں گے چیف جسٹس کو اور ہر جج کو سپریم کورٹ کے، جس میں ہم اپنا یہ مطالبہ دہرائیں گے اور کہیں گے کہ فی الحال تقرری کا معاملہ روک دیا جائے جب تک کہ 26ویں ترمیم کا فیصلہ فل کورٹ نہیں کر دیتی۔ بہت بہت یہ آپ کو اس میں تھوڑا عرض کرتے چلیں کہ جو آل پاکستان، یہ جو میں بتا دوں، آل پاکستان لائرز ایکشن کمیٹی کی جو میٹنگ ہے، اس میں سارے منتخب ممبران، 9 منتخب ممبران جو کہ پاکستان کی ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے بھی یہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشنز ہیں ان کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے، اور وہ جب بھی اپنی بار سے اس کو اپروو کرائیں گے تو وہ اس پٹیشن کا وہ خود بھی پٹیشنز کریں گے۔ جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ یہاں موجود ہیں، انہوں نے بھی اپنی کیبنٹ سے منظور کرا لیا ہے کہ یہ بھی جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف پٹیشنز ہیں اس کا حصہ بنیں گے۔ انہوں نے پٹیشن بھی فائل کی ہے۔ اسی طرح لاہور ڈسٹرکٹ بار کے جو 9 منتخب صدر ہیں، انہوں نے بھی اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ راول پنڈی میں جو جنوری میں الیکشن ہوئے ہیں، ادھر بھی جو سردار منظر صاحب الیکٹ ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح ہمارے سپورٹ کا اعلان کیا ہے۔ اور یہ پورے پاکستان کی وائڈ اسپریڈ الیکٹڈ باڈیز، former presidents of the Supreme Court and notable and distinguished lawyers, sitting members of Pakistan Bar Councils, Vice Chairman of Balochistan Bar Association, Vice Chairman of سندھ بار ایسوسیشن، ان سب نے اس کا اعلان کیا ہے۔ اور یہ منتخب اور جو سینئر ترین ہمارے پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لائرز ہیں، وہ ان سب نے اس کا اعلان کیا۔ ان کے ناموں کی فہرست میں آپ کو دے دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں ایک چیز سب سے پہلے ایک کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں، چونکہ یہاں پہ
ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید کوئی پولیٹیکل پارٹی کے زیر اثر یہ سارے معاملات ہیں. تو ایک چیز تو یہ کلیئر کر دوں کہ اس پہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے یہ بالاتر ہو کہ ہماری یہاں گفتگو ہے, کسی وکلا کے دھڑے سے بالاتر ہو کہ یہ گفتگو ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے آئین اور قانون اور اس کی بالادستی کی بات ہے, اور یہاں پہ ہم ان دا انٹرسٹ آف کنٹری جو یہاں پہ سارے دوست کھڑے گفتگو کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی ایک پٹیشن دائر کر دی ہے جس میں ہم نے 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا ہے. ہمارا مطالبہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد وہ جو آزاد عدلیہ تھی وہ تو ہمیں کہیں اس دھند کے موسم میں دھندلاگی ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. ہم چاہتے ہیں کہ جو آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 ہے جس کے اندر آزاد عدلیہ اور اس کے اوپر آزاد عدلیہ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کتنی ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس ہیں, اور آئین کے اندر لکھا گیا اس ڈھانچے اس بنیادی سٹرکچر کو جو ہے وہ کولیپس کر دیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ بالکل ایک ڈیفنکٹ سپریم کورٹ ہے, ایک ریڈنڈنٹ سپریم کورٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ 26ویں ترمیم کے بعد پورا جوڈیشل سسٹم جو ہے دیٹ ہیز بیکم اسٹیگننٹ. اور دوسری اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 31 اکتوبر کو جب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے یہ طے کر دیا تھا کہ اس کے اندر فل کورٹ وہ سنا جائے گا, تو آج ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو فل کورٹ میں ہی سنا جانا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر یہ کانسٹیٹیوشن بینچ سنتا ہے اس کو تو وہ تو اس کی کریشن ہے, وہ تو اس کے بینیفیشری ہیں, تو یہ وہ ٹیکنیکلی سن ہی نہیں سکتے. اور پھر دوسری بات ہے کہ اگر ایک بینچ جس کے اندر 7 ججز بیٹھ کے سنتے ہیں تو اس پہ بھی بہت سارے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. اگر یہ کلیکٹیو وزڈم پورا سپریم کورٹ آف پاکستان سنتی ہے تو اس میں پوری قوم بھی اور لیگل فرٹرنٹی بھی مطمئن ہوگی. دیکھیں ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں, فل کورٹ ہماری پٹیشنز کو ڈسمس کر دے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان فل کورٹ بیٹھے اور اس کو سنے. اور ہم عدلیہ سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کی جنگ نہیں ہے, نہ ہم آپ کی ذات کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم اس ادارے کی بات کر رہے ہیں, ہم اس ملک کی بات کر رہے ہیں, ہم اس آئین کی بات کر رہے ہیں, ہم اس قانون کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک نے اسکائی راکٹ یا رائز کرنا ہے یا ترقی کرنی, تو جب تک اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوتی, جب تک اس ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہوتا, تو میں سمجھتا ہوں نہ یہاں پہ جیسے آپ نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر جو انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے یہ آپ کو مارشل لا کے دوران بھی آپ کو نہیں. ہم نے مشرف کے دور میں تحریک چلائی, اس وقت 788 کی FIR نہیں ہوتی تھی, 395 کی FIR اس وقت بھی نہیں ہوتی تھی. اب تو ایک جمہوری حکومت ہے, اس کے اندر لوگوں کا سانس لینا دشوار ہو چکا ہے. آپ آئین کے اندر دیے ہوئے جو آپ کے حقوق ہیں آپ ان کے اوپر بات نہیں کر سکتے. تو اس وقت ملک کے اندر جو گھٹن کا ماحول ہے, ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو شخصی آزادیاں ہوں. جو چیپٹر نمبر 1 ہے کانسٹیٹیوشن کا, اس کے اندر جو آرٹیکل 8 سے 28 ہے وہ فلی انڈورس ہو اور لوگ اس کو آپٹ کریں. اور ہم نے جو مطالبے کیے, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اس کے پیچھے کھڑی ہے. ہم اس ملک کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ آج بیٹھی, کہاں گئی ہے سپریم کورٹ, اس کا آرٹیکل 189 کہاں گیا ہے کہ جی آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو آپ امپلیمنٹ کریں گے, کہاں گئی وہ 12 جولائی کی ججمنٹ, اس کو کس نے امپلیمنٹ کرنا ہے. آج اگر ججمنٹ آتی سپریم کورٹ دیتی ہے تو ہم اور اس ملک کی 24 کروڑ عوام اس ججمنٹ کے کسٹوڈین ہوگی, ہم اس کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے. تو ہماری درخواست یہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ آپ کھڑے ہوں, یہ آپ کی ذات کی بات نہیں ہے, اس ملک کی تقدیر کا معاملہ ہے, یہ 24 کروڑ عوام کے حقوق کی بات ہے. آپ اپنی ذات کے لیے نہیں یہ فیصلہ دیں گے, آپ نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے فیصلہ دینا ہے. پورے پاکستان کے وکلا برادری آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ جس دن یہ فل کورٹ ہوگی 26ویں ترمیم کی ہیرنگ ہوگی, پورے پاکستان سے انشاءاللہ وکلا کو یہاں پہ دعوت دی جائے گی. ہم انشاءاللہ دم میں در میں سکھ میں قدمے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, ججز کی بات نہیں کر رہے, ہم ادارے کے ساتھ ہیں. ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہونے چاہیے, شخصیات مضبوط نہیں ہونی چاہیے. جی سوالات خان صاحب سے سر.
खान साहब पहला सवाल ये है कि इस मुल्क में जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है, जो एस्टेब्लिशमेंट ने करवाई, उसके बेनिफिशरी दो लोग हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी। कल एक बेंच में आज जो समाअत होनी थी उसका जायजा लेना था जस्टिस मंसूर अली शाह का, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने वो बेंच तोड़ दिया। क्या इसके बाद भी आपको लगता है कि वो कंप्रोमाइज नहीं है और वो 26वीं आईनी तरमीम का जायजा लेने देंगे फुल कोर्ट को? और दूसरा सवाल ये है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को हल्फ लिए हुए अब 3 माह होने को है, जब कराची में 26वीं आईनी तरमीम के से पहले एक कन्वेंशन हुआ था, उसमें आप लोगों ने तकरीर करते हुए कहा था कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे और तहरीक चलाएंगे। 3 माह हो गए, वो तहरीक क्यों नहीं चल सकी आप लोगों? पहली बात तो ये है कि आपने ये कहा है कि इन दोनों ने जो है हमें बहुत मायूस किया है। मैं आपसे 100% एग्री करता, हम सब वकील जो है ये महसूस कर रहे हैं कि इन दोनों ने हमें बहुत मायूस किया है। उनका फर्ज था कि आइन के लिए और इस आइन की सरबंदी के लिए खड़े रहें। बहरहाल अगर ये फुल कोर्ट में बैठते हैं तो हम समझते हैं कि उस फुल कोर्ट में इन पर जो है एक किस्म का दबाव होगा कि वो आइन के मुताबिक चले। बहरहाल उन्होंने फैसला, पहले जब फुल कोर्ट बनेगी तो फिर फैसला इन दोनों ने करना है क्या उसमें बैठना चाहिए कि नहीं। हमारी तरफ से कोई इतराज नहीं है, आप दोनों बैठे और बाकी अपने 14 कुली के साथ बैठ के ये फैसला करें। जहां तक तहरीक की बात आपने की है, हम बिल्कुल तहरीक ही चला रहे हैं, ये तहरीक का हिस्सा है। जो पिटीशन बार एसोसिएशन की तरफ से आ रही है वो भी तहरीक के ही हवाले से आ रही है। और जो अब पंजाब में इलेक्शन हुए जिसका जिक्र शहबाज साहब ने आपके सामने किया है, वहां पर बेशतर बार एसोसिएशन में वो लोग मुंतखब हुए हैं जो कि 26वीं तरमीम के सख्त मुखालिफ हैं और उसको खत्म होता देखना चाहते हैं। लिहाजा वकला में बिल्कुल एक सोच इसी तरफ आ गई है कि हम अपने आइन को असली शक्ल में देखना चाहते हैं, अदलिया को आज़ाद देखना चाहते हैं और उसके लिए हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। हामिद खान साहब, एक छोटा सा सवाल है। हामिद खान साहब, आप तो तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, क्या आप वकला को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? और ये जो लेटर आपने लिखा है, तो क्या आप जजेस को उन्होंने हलफ लिया हुआ है आइन से वफादारी का, तो क्या आप जजेस को जो है 26वीं तरमीम आइन पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी है, क्या आप उनको बगावत पे उतार रहे हैं? एक तो बात ये है कि हम समझते हैं अभी नहीं बनी इसका हिस्सा, ये बिल्कुल बुनियादी ढांचे के फीचर्स के खिलाफ है और इसको हम रिजेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करे। दूसरी बात आपने मुझसे जाती की है, मैंने कभी पार्टी के मामला को सामने नहीं लेके आया, मेरा रिकॉर्ड है। मैंने उस वक्त हमारी गवर्नमेंट हुकूमत में थी, मैं वकील बना था काजी फाइज साहब का, जो उसने बाद में बड़ा ही डिसअपॉइंट किया, वो बड़ा ही गलत किस्म का चीफ जस्टिस निकला। ये अलग बात है, इसका कर्ज है मुझे मेरे कॉन्शियस पर, लेकिन मैंने माफी मांगी है कौम से। लेकिन उस वक्त मैंने कन्फ्रंट किया था अपनी पार्टी को इस मामले पर। लिहाजा जहां असूल की बात आएगी, आइन की अदलिया की आज़ादी बात आएगी, हम किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते। उस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ आइन और अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े। हामिद खान साहब, इमरान खान साहब ने तो काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस को अपनी गलती माना था। जी बाद में माना था। तो वो गलती थी या नहीं थी? बहुत बड़ी गलती थी। हमारी तहरीक पॉलिटिकल पार्टी की तहरीक नहीं है, जिस रियासत ने भी बात की है, बड़ा क्लियरली बात की है। इसमें जो बेसिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हमारे वकीलों का ताल्लुक हो सकता है, लेकिन सब पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ताल्लुक के बावजूद उनकी प्राइमरी कंसल्टेशन इस मुल्क में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। हमें इसी लिहाज से देखा जाए, अगर आप इसको पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से देखेंगे तो ये बहुत बड़ी हमारे बारे में मिसकंसेप्शन होगी, जिसको हम आउटराइटली अपना रिजेक्ट करते हैं। और हम इससे पहले की जो तहरीक चला चुके हैं वो पॉलिटिकल पार्टी की व्यवस्थियों की बुनियाद पर नहीं चलाई, हमने अपनी रूल ऑफ लॉ की बुनियाद पर चलाई है और उसी को हम मेंटेन करेंगे। और आज भी आप देखें पिटीशन जो फाइल हो रही हैं, हमारे साथ जो लोग खड़े हैं वो पॉलिटिकल पार्टियों की बुनियाद पर नहीं खड़े हैं। हमें कॉन्फिडेंस है उन लोगों पे जो पीटीआई के लोग हमारे साथ हैं कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ उनकी पार्टी का,
اور ہمارے ورشن کا تو انشاءاللہ ہمارے ورشن کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر وہ پولیٹیکل پارٹی کے ورشن کے ساتھ ہوں گے تو پھر وہ ہمارے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے. یہ ہماری بڑی کلیئرٹی ہے اور ہم میڈیا کے لیے بھی یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری موومنٹ جو ہے, یہ ہماری جو اپنا پروفیشنل گروپ ہے, یہ سارے کا سارا نان پولیٹیکل ہے اور صرف آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کرنے والا ہے. صاحب یہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں فل کورٹ کا آئینی بینچ بننا چاہیے. جسٹس منصور علی شاہ نے جو 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ اٹھایا ہے, کیا وہ اس حوالے سے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں یا سماعت کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. اور ایز سینئر پیوری جج ایکچولی انہوں نے بھی سوال پوچھا تھا کہ ہم نے ایک سوال واقع ہی کہا تھا اور ہم اس پر آج بھی قائم ہیں کہ ہم سینئر موسٹ جج کو چیف جسٹس مانتے ہیں. ہمارے نزدیک یا آفریدی کو صرف ڈی فیکٹو ہم نے چیف جسٹس مانا ہے, ڈی جورے نہیں مانا. ہم نے اس کو جائز نہیں, بلکہ ہم اس لیے کہ ہی از اے ان فیکٹ پرفارمنگ دی فنکشنز, اس حد تک ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے. لیکن آئین میں اگر صحیح معنی میں ہم واپس آئین کی طرف جاتے ہیں تو پھر جو سینئر موسٹ جج ہوگا جس کی باری ہوگی اس کو بننا چاہیے. کیا جسٹس منصور علی شاہ اس 26ویں ترمیم کے معاملے کو فل کورٹ بنانے کا حکم دے سکتے ہیں؟ میرے نزدیک تو جو وہاں کمیٹی ہے اس کا کام ہے, اور یہ اس کانسٹیٹیوشن بینچ کی کمیٹی کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ. وہ لیکن جو پروسیجر اینڈ پریکٹس کمیٹی ایکٹ کے تحت بنی ہے, جس میں کہ 2 سینئر موسٹ جج اور پلس چیف جسٹس, ان کا کام ہے کہ یہ فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ کرے اور فکس کرے. حامد خان صاحب یہ بتائے گا, آپ نے 26ویں ترمیم فل کورٹ کا مطالبہ کیا ہے, اگر فل کورٹ نہیں سنتا اس کے متبادل جو 8 ججز آئینی بینچ کے وہ بینیفیشری ہے اور سپریم کورٹ کے 3 سینئر جج بینیفیشری ہیں, آپ ان کو نکال کے دیگر جو 5 ججز بچتے ہیں کیا ان پر مشتمل ایک لارجر بینچ بنایا جاتا تو وہ قبول ہوگا؟ ہم نے نہیں یہ کہا کبھی بھی کہ ان کو نکالا جائے. یہ 7 جج بھی اس میں بیٹھیں, فل کورٹ کا حصہ بن کے بیٹھیں, سو کالڈ کانسٹیٹیوشن بینچ کے طور پہ نہ بیٹھیں, بلکہ سپریم کورٹ ایز اے ہول باڈی کے طور پہ اس کا حصہ بن کے بیٹھے. اس لیے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ سارے ججز 16 ججز جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھے. اور ہمارے پاس اس کے بارے میں نظیر بھی بڑی واضح ہے. جب ہم نے 21ویں ترمیم اور 18ویں ترمیم کے کچھ حصے چیلنج کیے تھے 2015 میں, تو 17 پیجز پر مشتمل, جس کو ہیڈ کیا تھا ناصر الملک صاحب جو چیف جسٹس سے, یہ پریزیڈنٹ موجود ہے. میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ اس پریزیڈنٹ سے باہر نہیں جا سکتی. میں ایک چیز تھوڑی سی اسطور, آپ نے جو کہا چیف جسٹس میں آنسر کرتا, دیکھیں میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ 26ویں ترمیم, جی آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری سپریم کورٹ بیٹھے گا, تو یہ سپریم کورٹ ایکسس ان حالات میں میں نے یہ کہا تھا کہ ان حالات میں 26ویں ترمیم کے ذریعے, آپ کو پتا صدیقی صاحب کہ 26ویں ترمیم کیسے ہوئی ہے, کیا پوری یہ جو اس کا کورم تھا وہ پورا تھا, کس طریقے سے ہوئی. اب وہ جو پاورز تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی, وہ ساری بائی ویرچو آف 26th امینڈمنٹ وہ ختم کر دی گئی ہے. سپریم کورٹ کے پاس نہ تو آرٹیکل 189 کا اختیار رہا, نہ 184 سب آرٹیکل 3 کا رہا. اور دوسری بات ہے کہ جی یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی کہاں ہے وکلا تحریک. بھائی دیکھیں, آپ کمپیریزن کرتے ہیں مشرف والی تحریک کے دوران تو اس میں حالات ڈیفرنٹ تھے. ایک وہاں پہ مارشل لا ڈکٹیٹر تھا, دوسری سائڈ پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز باہر تھی. اس وقت کچھ پولیٹیکل پارٹیز حکومت میں بیٹھی ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر ہم نے بیک ٹو بیک کنونشن کیے. سب سے پہلے لاہور میں ہوا, پھر اسلام آباد میں ہوا, پھر پشاور میں ہوا, پھر کراچی میں ہوا. تو یہ تحریک نہیں تو اور کیا ہے. اب جب انشاءاللہ یہ ہمارے کیسز فکس ہوں گے, آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ کالے کوٹ والے نظر آئیں گے, اور انشاءاللہ یہ 26ویں ترمیم نہیں رہے گی. یہ میں آپ کو انشاءاللہ بتا رہا ہوں, ایٹ اینی کاسٹ اس نے واپس جانا ہے. اس طرح سے یہ ملک نہیں چل سکتا جس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی نہ ہو.
रूल ऑफ लॉ ना हो, क्या वो कौमें तरक्की करती है, क्या वो मुल्क तरक्की करते हैं? आपने इस मुल्क को बिल्कुल एक मजाक बना दिया है कि आप आइन के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, वो उसको आपने नाक की मोम बना दिया है। जिस तरह आपकी विश विल एंड विल में आप उसको अमेंड कर लें, ये नहीं है। उसके अंदर बता दिया गया हुआ है कि आपकी जितनी भी अमेंडमेंट होगी वो बुनियादी ढांचे के अंदर वो बता दिया गया है। जो आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 8 है, आप सारा देखें, 227 है, इंजंक्शन ऑफ इस्लाम है, ये जो बुनियादी प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, अगर उससे मुतसादम है तो क्या ये सस्टेनेबल है? बिल्कुल नहीं है।